سورۃ الفاتحہ۔ اس سورہ فاتحہ کے بہت سارے اسماء ہیں جو مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں بیان کیے، اور ہم اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اسماء زیادہ ہونے سے اس کی فضیلت اور اس کا شرف جو ہے وہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ ہم اس کے وہ ترتیب وار جو مفسرین نے نام جمع کیے ہیں ان ناموں کو انشاءاللہ آج سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اس سورہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب کہ قرآن کریم کا آغاز اس سورہ سے ہوتا ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا گیا۔ اس وجہ سے بھی فاتحۃ الکتاب کہا گیا کہ نماز میں قرأت کا افتتاح بھی اسی سورہ سے ہوتا ہے۔ اس بنا پہ اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا آغاز کرنے والی، کتاب کو کھولنے والی۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاتحۃ الکتاب کا نام دیا۔ تو ایک نام اس سورہ کا ہوا فاتحۃ الکتاب۔ دوسرا، اس سورہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن۔ اچھا، ہم اردو زبان میں ہمارے ہاں بمعنی ماں لیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں بمعنی اصل، بنیاد۔ مثلا ہمارے ہاں کسی بچی کا نام ام حبیبہ ہو تو اس کا ہم جب معنی کریں گے تو وہ معنی ہوگا حبیبہ کی ماں، ام حبیبہ۔ لیکن عربی زبان میں اس کا معنی دیکھا جائے گا تو بمعنی اصل اور حبیب بمعنی دوست، تو گہرا دوست اسے کہا جاتا ہے ام حبیبہ۔ تو عربی میں اور اردو میں معانی کا بہت فرق ہے۔ اب اسے ام القرآن جو کہا جاتا ہے، اب عام فہم آدمی کا معنی اگر ماں لے تو وہ کہے گا جی قرآن کی ماں۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہوتا ہے، مشہور ترین عظمتوں والے صحابی، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ کسوٹی ہیں، معیار ہیں کسی بھی شخص کے ایمان کو پرکھنے کا۔ مثلا آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام لیں تو جو منکرین حدیث ہیں ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا۔ جب ایمان والا سنے گا تو جو دیکھیں، ایک محبت کی اگر زبان میں کہا جائے، محبت کی زبان میں جو یار کی سب سے زیادہ باتوں کو روایت کرے، اس کی ایک ایک ادا کو یاد رکھنے والا ہو، وہ تو زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے، وہ تو زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ جیسے بات لمبی ہو جائے گی، جیسے اہل کتاب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام۔ اچھا، یہ تو ہم پر عذاب کی خبریں لے کے آتا تھا، ہم تو اس کو دوست نہیں سمجھتے۔ یعنی گویا اللہ کی طرف سے جو پیغام لانے والا دشمنی بھی اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محبوب انہیں کہہ دیجئے، ارشاد فرما دیجئے، جو جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو تو فإن اللہ عدو للکافرین، تو سن لو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو جو رسول اللہ علیہ السلام کی باتوں کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو، بیان کرنے والا ہو، ایمان والا، تو اس کا نام سن کے اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو ابو ہریرہ، ہم اردو میں اس کا معنی ابو کا معنی باپ لیتے، عربی میں اس کا معنی باپ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ بلیوں والے، ہرہ بلی کو کہتے ہیں، اور ہریرہ ہرہ کی تصغیر ہے، چھوٹی سی بلی۔ تو ابو ہریرہ بلیوں والے۔ ام القرآن تو عربی میں بمعنی اصل، کا معنی کیا ہے؟ اصل۔ تو ام القرآن پورے قرآن کی جو اصل ہے، جو پورے قرآن کی بنیاد ہے مضامین کے اعتبار سے، وہ سورہ فاتحہ ام القرآن۔ کیوں؟ قرآن کریم میں 4 چیزوں کا بنیادی طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 الوہیت کا بیان، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا۔ نمبر 2 دوبارہ زندگی کا، اس جہان کے بعد اگلی زندگی کا بیان۔
اور اس کے بعد نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، عبادت ہم اس کی کرتے ہیں، مدد میں بھی اس کے محتاج ہیں، اور نبوت کا، تو پھر اس اعتبار سے الوہیت کا بیان، نبوت کا بیان، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا بیان، قضاء اور قدر کا بیان، اور یہ چاروں مضامین اس سورہ میں بدرجہ اتم کامل صورت میں ملتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ الوہیت کی نشانیاں، یہ 2 آیات میں بیان ہے الوہیت کا۔ مالک یوم الدین، یہ بیان ہے اس دنیا کے بعد اگلے جہان کا، کہ بھئی وہاں بدلہ ہمیں دے کر اگلے جہان ہمیں جانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ کی قضاء اور قدر کا بیان ہے کہ انسان نہ بالکل مجبور ہے اور نہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ اللہ نے اسے مخلوق کو، جو انسان کو پیدا کیا، اسے اپنے اعمال کا، افعال کا کچھ نہ کچھ اسے قدرت اور طاقت دی ہے، تبھی تو اس کو سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا۔ اگر انسان مجبور محض ہو کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہی کرے گا، ہم تقدیر کو صحیح طور پہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اگر بندہ مجبور ہو، صرف مجبور ہو، تو بتائیے پھر سزا اور جزا کا معاملہ تو پھر خالی رہ گیا۔ پھر جو انعام یافتہ لوگ، نبوت کا جو تذکرہ ہے وہ اس سورہ کے آخر میں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اس اعتبار سے اس سورہ کو ام القرآن کہتے ہیں۔ اور ام القرآن سنن دارمی میں ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام القرآن فرمایا۔ تو آج کی نشست میں ہم نے 2 نام پڑھے، ایک اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب اور دوسرا اس کا نام ہے ام القرآن۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔